آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو یاد رکھتا ہے اور اس احسان کے تئیں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے جان مال کو، اپنے ماں باپ کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ 1500 سال پہلے ایک شخصیت اس دنیا میں آتی ہے اور تب سے لے کر آج تک دنیا میں کافی تبدیلی آ گئی ہے۔ پچھلے 10-15 سال میں دیکھیں گے تو ایک ڈراسٹک چینج آیا ہے۔ تو ایسے میں ایک 1500 سال پہلے کی شخصیت وہ آج کے یوتھ کے لیے کیسے رول ماڈل بن سکتی ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنے لکھنے کا کام دیا اور یہاں تک کہ ان کو کہا کہ عبرانی زبان سیکھ کے آئیے تاکہ عبرانی سے جو خط وغیرہ باہر سے بادشاہوں سے آتے ہیں ان کو ہم سمجھ سکیں، اور انہوں نے صرف 40 دن کے اندر عبرانی زبان انہوں نے سیکھ لی۔ ایک اور صحابی کا نام آتا ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے تاجر مانے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے پیسہ بھی کمایا اور وہ ایسی شخصیت ہے کہ آج اتنے سالوں کے بعد بھی ہم ان کے نام کو جانتے ہیں اور کتابوں میں ان کے نام ملتے ہیں۔ تو ایسی کیا چام تھا ان کی زندگی میں کہ آج ان کو آج اسلامی دنیا میں بڑے فخر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ میں ایز این انڈیویجول یہ کیسے معلوم کروں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ سلام، آداب۔ بات چیت پوڈ کاسٹ میں آپ کا ہوسٹ ارشد حسین آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ جب پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، انسانیت اپنے سب سے برے دور سے گزر رہی تھی، اس وقت ایک روشنی کا مینار بن کر ایک ہستی اس دنیا میں تشریف لائی۔ وہ تشریف لائے تو دلوں کے ویرانوں میں بہار آ گئی، بکھرے اور ستائے ہوئے انسانوں کو ایک روشنی مل گئی۔ ان کے کردار کی سچائی نے پتھر دلوں کو بھی موم بنا دیا۔ ان کی باتوں اور اخلاق میں اتنا اثر تھا کہ انسانوں کے سر ہی نہیں بلکہ ان کے دل بھی جھک گئے۔ ان کی سیرت انسانوں کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتی ہے، چاہے وہ اس کا ویکتیگت جیون ہو یا اس کا ساموہک جیون۔ ان کی زندگی وہ آئینہ ہے جس میں ہر دور کا انسان اپنا اصل چہرہ دیکھ سکتا ہے اور سدھار سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے رہنما ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسی اسوہ حسنہ، بہترین رول ماڈل کو ہم آج ہمارے یوتھ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا یوتھ جو بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہے، جس کی زندگی الجھنوں سے بھری ہوئی ہے، جسے فیصلے لینے میں بڑی دقتیں آ رہی ہیں، آج کے فحش اور بے حیا معاشرے میں پاک اور صاف زندگی گزارنا جس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، آج کا یہ پوڈ کاسٹ اسی نوجوان کے لیے۔ یہ دور ایلیوژنس اور ڈسٹرکشن کا دور ہے۔ نوجوان کبھی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے تو کبھی زندگی کے مقصد کو تلاش کر رہا ہے۔ ایسے میں رسول اللہ کی سیرت ایک کمپلیٹ گائیڈنس کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جس نے اندھیرے دلوں کو اجالوں میں بدلا۔ وہ تعلیم ہے جس نے ظلم کو مٹایا اور انسان کو انسان بنایا۔ آج جب انسانیت گمراہیوں کے اندھیروں میں ہے تو پھر سے اسی سیرت کی روشنی میں چلنے کی ضرورت ہے۔ الطاف حسین حالی نے آپ کی آمد پر کچھ یوں بیان کیا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی جمی جس نے ساری ہلا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں جگا دی۔ اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان آج نہایت ہی معتبر شخصیت موجود ہے، جنہیں صرف ایک ڈاکٹر یا ایڈمنسٹریٹر کہنا ان کی شخصیت کو چھوٹا کر دینا ہوگا۔ ہمارے مہمان جو ایک سینئر ریڈیولوجسٹ، میڈیکل ایڈمنسٹریٹر اور جماعت اسلامی ہند گجرات کے پریسیڈنٹ ہیں، ان کا پروفیشنل کریئر 30 سالوں پر مشتمل ہے، جس میں وہ گجرات کے الگ الگ شہروں میں سول سرجن اور ڈپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ کی پوسٹ پر رہ کر اپنی خدمت انجام دے چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جماعت اسلامی ہند کے مختلف سطح کی ذمہ داریوں پر بھی رہ چکے ہیں، اور تب سے لے کر اب تک یعنی 2023 سے لے کر اب تک آپ جماعت اسلامی ہند گجرات کے پریسیڈنٹ کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔
ایک شاعر، ایک فکر مند دائی اور ایک نوجوان دل بزرگ، ایسا مہمان ہمارے ساتھ ہونا اور ہمارے آڈینس کے لیے بھی ایک شرف کی بات ہے۔ ہم سواگت کرتے ہیں ڈاکٹر سلیم پٹی والا صاحب کا۔ آپ کا آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ میں سواگت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال ہم ہمارے ان آڈینس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایک غیر مسلم طبقہ برادران وطن بھی ہمیں سنتے ہوں گے، تو پہلا سوال انہی کے لیے ہے کہ آخر مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی آپ کی شخصیت کو ڈیفیم کیا جاتا ہے تو مسلمان غصے میں بھر آتے ہیں اور اپنے غصے کا اظہار وہ سڑکوں پہ اتر کے بھی کرتے ہیں۔ تو آخر یہ کیا بات ہے کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے اہم موضوع پر آپ نے یہ پوڈ کاسٹ کیا اور اس میں مجھے دعوت دی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور نوجوانوں کے تئیں ان کا کیا پیغام تھا اس کے بارے میں کچھ کہنے کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اتنی محبوبیت کیوں ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کی ہستی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمیں اسلام ملا ہے، ہمیں زندگی جینے کا فن ملا ہے، زندگی جینے کا مقصد ملا ہے، تو کہاں سے ملا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات تھی جنہوں نے یہ مقصد ہمیں عطا کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے ہمیں اللہ سے تعارف ہمارا کروایا۔ اللہ کون ہے، کیا ہے، یہ کس نے بتایا ہمیں؟ کس نے ہمیں بتایا کہ جنت و دوزخ ہونا ہے؟ کس نے بتایا کہ اس کائنات کا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے تو ہم اندھیروں میں ڈوبے رہتے۔ اور اسی وجہ سے یہ ہے کہ ایک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو یاد رکھتا ہے اور اس احسان کے تئیں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے جان مال کو، اپنے ماں باپ کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر، کیونکہ وہی سے اس کو جینے کا ادیش ملا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں زندگی کی حقیقت بتائی ہے، لیکن 1500 سال پہلے ایک شخصیت اس دنیا میں آتی ہے اور تب سے لے کر آج تک دنیا میں کافی تبدیلی آ گئی ہے۔ پچھلے 10-15 سال میں دیکھیں گے تو ایک ڈراسٹک چینج آیا ہے۔ تو ایسے میں ایک 1500 سال پہلے کی شخصیت وہ آج کے یوتھ کے لیے کیسے رول ماڈل بن سکتی ہے؟ جی، دراصل کیا بدلا ہے زندگی میں؟ وہی انسان ہے، وہی انسان کی خواہشات ہیں، وہی انسان کی جو ہے وہ یعنی مادہ پرستی کی ذہنیت ہے۔ اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے۔ اس کی تھنکنگ میں، اس کے جذبات میں، اس کے احساسات میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ فرق کیا آیا ہے کہ جینے کی اس کی مادی آسائشیں، اس کی بھوتک ضرورتیں کچھ بدل گئی ہیں، کچھ بڑھ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بنیادی چینج نہیں آیا ہے۔ آج بھی انسانوں کی اور نوجوانوں کے جذبات، ان کے احساسات، ان کی ایموشنل وہ وہی ہے حیثیت۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اسی بنیادی فیکلٹی کو ایڈریس کیا، ان کے ایموشنز کو ایڈریس کیا، اس کی انٹلیکچوئلٹی کو ایڈریس کیا، اس کے اندر کی جو شیطانی طاقتیں ہیں اس کے خلاف اس کو ابھارنے کی کوشش کی۔ اور یہ ہر زمانے میں جو ہے یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو وہ زمانہ رہا ہو یا آج کا زمانہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کے بارے میں نظریہ پیش کیا وہ وہی کے وہی ہے، بلکہ آج اور زیادہ ضرورت ہے آج کے اس مادہ پرستانہ دور میں۔ اور آج جو انسان جس طرح سے آپ نے پہلے ہی کہا کہ ایک انڈیویجولزم کا شکار ہو گیا ہے، ایسے میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا زندگی کا اسوہ ہے جو ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہے۔ قرآن کی جو آیت آپ نے کہی، اس آیت میں یہی بات کہی گئی کہ اگر ہمارے لیے کوئی اسوہ حسنہ ہے، ایک نمونہ بن سکتا ہے، رول ماڈل بن سکتا ہے، تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کا جو بھی فیلڈ رہا ہو، اس تمام فیلڈ میں صرف اور صرف ایک ذات مبارک ایسی ہے کہ جن کا اسوہ زندگی کے ہر فیلڈ میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ آدمی باپ ہے، آدمی بیٹا ہے،
आदमी भाई है, आदमी शौहर है, आदमी दोस्त है, आदमी दुश्मन है, आदमी जो है वो जंग का जंगजू सिपाही है, आदमी जो है वो मस्जिद के मेंबर पर खड़ा होकर वाज देने वाला है। इन तमाम हैसियतों में मुकम्मल रहनुमाई अगर कहीं मिल सकती है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक में है। और ये तमाम फैकल्टीज़ में आज भी उसी रहनुमाई की ज़रूरत है। आज भी ज़रूरत है कि मुस्लिम नौजवान उठे और इस ज़िंदगी के मकसद को अपनाए, इस उसवे को अपनाए और इस दुनिया में नेकियों का हुक्म देने और बुराई से रोकने की अपनी जवाबदारी को पूरा करे। आदमी रोल मॉडल किसको बनाता है? रोल मॉडल वो होता है कि जो जिस तरह का वो एक बनना चाहता है अपनी ज़िंदगी के लिए, उसने अगर कोई एक आइडियल वो किया है। एक आदमी स्पोर्ट्स का दिलदादा है तो किसको आइडियल बनाएगा? कोई अच्छे स्पोर्ट्समैन को, सचिन तेंदुलकर को या और किसी इस तरह के खिलाड़ी को। एक आदमी जो है वो साहित्यकार है, अदब का वो है, तो वो किसी शायर को, किसी अदीब को अपना रोल मॉडल बनाएगा। तो जिस तरह का आदमी का अपना जहन होता है उसी तरह का वो रोल मॉडल बनाता है। लेकिन जिस तरह का जो ये रोल मॉडल होते हैं वो सिर्फ उसके एक फील्ड के लिए होते हैं। स्पोर्ट्स वाला रोल मॉडल सिर्फ स्पोर्ट्स के काम आएगा, अदब के काम नहीं आएगा। अगर कोई जो है वो कोई सियासी मैदान का माहिर है तो सियासी मैदान में रोल मॉडल हो सकेगा, समाजी मैदान में नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए रोल मॉडल चाहता है, ज़िंदगी के तमाम फील्ड के लिए रहनुमाई और मॉडल चाहता है, तो वो उसके लिए उसको एक ही उसवा है और वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि जिन्होंने हर फील्ड में अपनी रहनुमाई दी है, हर फील्ड में जिनको उसवा बनाया जा सकता है। तो आज के नौजवानों की सबसे ख़ास ज़रूरत ये है कि ज़िंदगी के जितनी ये डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं, इन तमाम आस्पेक्ट्स में उसे कोई रोल मॉडल मिले और ऐसा रोल मॉडल हो, ऐसा शख्स हो जिसकी एक हस्ती में ये तमाम आस्पेक्ट्स समाये हुए हो। और न सिर्फ ये कि तमाम आस्पेक्ट्स हो बल्कि हर आस्पेक्ट अपनी परफेक्शन के साथ हो। और इसलिए आज के नौजवानों के लिए अगर सही रोल मॉडल हो सकता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक हो सकती है। डॉक्टर साहब, हमारे नौजवानों को रसूलुल्लाह की सीरत की जो तारुफ़ कराया गया है वो दीनी शख्सियत के तौर पर तारुफ़ उनका कराया गया है। यानी उनको जो बातें उनके को बताई गई है वो कोई दुनिया बरतने की बातें नहीं बताई गई है। तो क्या आप ऐसा कोई रियल लाइफ एग्जांपल बता सकते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कि जिसने कि उनकी तालीमात ने उन्होंने एक नौजवान की ज़िंदगी को जो है वो पूरी तरह से बदल के रख दिया हो? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। दरअसल इसके पीछे बेसिक साइकोलॉजी ये है कि हमने दीन ही को सही नहीं समझा है, हमने दीन को बहैसियत मज़हब समझा है। तो इसलिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती जो है सिर्फ एक दीनी यानी एक मजहबी रोल मॉडल समझ में आती है। वरना हम ये देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से नौजवानों की तरबियत की, अपने सहाबा इकराम की तरबियत की, तो वो ज़िंदगी के हर फील्ड में माहिर बने हैं। आप ये देखें कि जिस आदमी में जिस तरह की सलाहियत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इसी मैदान में आगे बढ़ाया, उस मैदान में उसने अपने झंडे गाड़े। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पढ़ने लिखने का काम दिया और यहाँ तक कि उनको कहा कि इब्रानी ज़बान सीख के आइए ताकि इब्रानी से जो ख़त वगैरह बाहर से बादशाहों से आते हैं उनको हम समझ सकें। और उन्होंने सिर्फ 40 दिन के अंदर इब्रानी ज़बान उन्होंने सीख ली। तो ये यानी इसको हम दीनी कहेंगे या वो कहेंगे, क्योंकि ये तो कंप्लीट पिक्चर ज़िंदगी का एक वो है जिसमें उनको वो दिया गया। हम ये देखते हैं कि बहुत से नौजवानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों के दरबार में अपना एलची बनाकर भेजा और उन्होंने वहाँ जाकर एक बिल्कुल प्योर स्टेट्समैन की तरह से जाकर बातचीत की, वहाँ जाकर गुफ्तगू की, उनको इस्लाम का मैसेज पहुँचाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पहुँचाया। ये स्टेट्समैन स्पिरिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों के अंदर पैदा की। इसी तरह से हम देखते हैं एक सहाबी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु, बहुत यंग और एंथुसियास्टिक सहाबी थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है बहुत कम उम्र में मक्का से मदीना लोगों की तरबियत के लिए भेजा और चंद सालों के अंदर उन्होंने मदीना की काया पलट कर दी और मदीना में इस तरह का उन्होंने तालीमी निज़ाम कायम कर दिया और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया कि हम अशश कर जाते हैं। तो ये एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने अपने तो नौजवानों की उनकी अपनी लाइकिंग और उनकी अपनी सलाहियतों के एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मामला किया और उनको हर फील्ड में
جس کو آج ہم دنیا کے سب سے بڑے فیلڈ کہے جاتے ہیں, کسی کو جنگ کے فیلڈ میں, کسی کو اسٹیٹسمین کے فیلڈ میں, کسی کو ایجوکیشن کے فیلڈ میں, کسی کو لنگوسٹک کے اس کے فیلڈ میں, اس میں آگے بڑھایا اور ان کی تربیت کی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک صحابی کا نام لیا, حضرت مصعب بن عمیر. کیا ان کی زندگی کا کوئی واقعہ آپ جو یوتھ سے ڈائریکٹ کنیکٹ کرتا ہو, یوتھ کی آج کی جو مینٹلٹی ہے کہ کھانا پینا, اچھی ڈریسنگ کرنا اور اٹھنا بیٹھنا, فیم حاصل کرنا, مصعب بن عمیر کے بارے میں ایسا کوئی واقعہ کیا ملتا ہے؟ جی, یہ بڑا اچھا آپ نے یاد دہانی کروائی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بہت پیسے والے خاندان کے فرد تھے, یتیم تھے, لیکن ان کے باپ نے بہت چھوڑا تھا ان کے لیے مال, اور اتنا پیسہ تھا ان کے پاس کہ اس زمانے میں ان کے کپڑے شام سے سل کر آتے تھے. یہ ایک بہت بڑی چیز تھی کہ عرب میں اس طرح کا کوئی نوجوان ہو کہ جو کپڑے وہاں سے جس کے سل کے آتے ہوں, اور ان کی خوشبو کا یہ عالم تھا کہ جب وہ کسی گلی میں سے گزر جاتے تھے, اس گلی میں جب کوئی داخل ہوتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ ہاں اس گلی سے شاید مصعب بن عمیر گزرے ہیں, اتنا خوشبو کا ان کا وہ تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس مادی اندھکار سے اور اس سے نکال کر ان کو علمی ماحول میں لا کر کھڑا کیا. اور جیسا میں نے کہا کہ انہوں نے ان کو جو ہے مدینہ بھیجا گیا تاکہ مدینہ والوں کی تربیت کر سکے, ان کو اسلام کی دعوت دے سکے, اور ایک سال کے اندر, پہلے ہی سال میں انہوں نے 72 لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کو قبول کروایا, اور وہاں ایک تعلیم کا نظام انہوں نے قائم کر دیا. اور وہ آدمی جو اتنا نوجوان, جو اتنا اپڈیٹڈ رہنے والا کپڑوں کے معاملے میں اور اس کے معاملے میں, ان کی حالت یہ تھی کہ جب ایک جنگ میں وہ شہید ہوئے تو ان کے پاس جو چادر تھی وہ چادر اتنی ناکافی تھی کہ ان کا سر ڈھانپا جاتا تھا تو ان کے پاؤں کھل جاتے تھے, پاؤں ڈھانپے جاتا تھا, سر کھل جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر چادر ڈالی اور پاؤں پر گھاس ڈال دی, اور اس طرح سے ان کو وہ کیا گیا. یہ کتنا بڑا یعنی چینج تھا جو ایک نوجوان کے کردار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, کہ اس کو اس مادہ پرستی کی دلدل سے نکال کر علم کے میدانوں میں لے کر آ گئے. ایک اور صحابی کا نام آتا ہے, یعنی آج جو یوتھ ہے ڈاکٹر صاحب, اس کے لیے پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے نا, اور اس کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے وہ. ایک اور صحابی کا نام آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے تاجر مانے جاتے ہیں. تو انہوں نے پیسہ بھی کمایا, اور وہ ایسی شخصیت ہے کہ آج اتنے سالوں کے بعد بھی ہم ان کے نام کو جانتے ہیں اور کتابوں میں ان کے نام ملتے ہیں. تو ایسی کیا چام تھا ان کی زندگی میں کہ آج ان کو آج اسلامی دنیا میں بڑے فخر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے؟ جی, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خیال سے مدینہ کے سب سے دھنک, سب سے زیادہ پیسے والے صحابیوں میں سے تھے. لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ جب وہ آئے مدینہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا, خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ آئے وہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام اخوت قائم کیا تھا وہاں پر, مواخات کا ایک سسٹم, جس میں ان کو ایک انصاری صحابی کے ساتھ ان کو بھائی بنا کر رکھ دیا گیا. انہوں نے پہلے دن کہا کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دو, بس میں اپنا وہاں پر کر لوں گا. اور آدمی میں جو کیپیبلٹی ہوتی ہے پیسہ کمانے کی, وہ ان میں تھی کہ خالی ہاتھ وہ بازار میں گئے, اور جب واپس آئے تو ایک پنیر کا ایک بہت بڑا وہ جو ہے وہ لے کر آئے. ایک دن میں انہوں نے اتنی کمائی کی. تو یہ ان کی ایک کیپیبلٹی تھی, ان کی ایک ذہنیت تھی, ان کی بزنس ایبلٹی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا. لیکن وہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا سارا پیسہ کمانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ کہیں دولت کا ذرہ برابر خمار ان کے پر نہیں تھا. شادی کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ان کے کپڑوں پر کچھ داغ لگے ہوئے. کہا کہ یہ داغ کس کے ہیں؟ تو کہا کہ یہ خوشبو لگائی گئی تھی میری شادی کے موقع پر تو اس کے داغ ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ شادی کر لیتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو پتہ نہیں ہوتا. آج ہمارے یہاں تو کسی کے پاس تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے تو وہ ہنگامہ ہوتا ہے شادیوں میں کہ دنیا کو دکھانے کے لیے اور دنیا کو وہ کرنے کے لیے. تو یہ آپ دیکھیے تربیت کا یہ نتیجہ کہ اتنا سارا پیسہ ہونے کے باوجود ان کی اپنی زندگی کا حال یہ تھا کہ بہت سادگی کے ساتھ اور بہت اس کے ساتھ یہ کرتے تھے. آج کے نوجوانوں میں بھی یہ ہے کہ پیسہ کمانا کہیں غلط بات نہیں ہے, اسلام نے نہیں روکا, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ پیسہ کمانے سے روکو. بہت پیسہ کمایا انہوں نے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیسہ کمایا انہوں نے, جہاں ہاتھ ڈالتے تھے سونا بن جاتا تھا. لیکن اللہ کی راہ میں خرچ بھی اتنا کہ جتنا آتا تھا اللہ کی راہ میں لٹا دیتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ
ایک کنواں انہوں نے خریدا تھا, بڑا عالیشان کنواں تھا جس میں بہت میٹھا پانی اور وہ تھا, اور جب پتہ چلا کہ وہاں مسلمانوں کو ضرورت ہے, انہوں نے کہا کہ میں یہ کنواں اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کرتا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تربیت ہے کہ آدمی پیسہ کمائے, اس سے روکا نہیں گیا, لیکن دنیا کے محبت میں وہ ڈوبا نہ رہے, اور یہی تربیت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی. یعنی مصعب بن عمیر ہو یا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, انہوں نے اپنی دنیا بھی کمائی اور دنیا میں آج ان کو ہم یاد بھی کرتے ہیں, بہترین ناموں سے یاد کرتے ہیں, اور یہ کامیاب صحابہ میں سے اور ان کی آخرت بھی بن گئی. تو رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے سے یعنی 1500 سال پہلے بھی اتنے ریلیونٹ تھا, اور آج کے دور میں بھی, یہ آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ آنے والے دور تک بھی کیا رسول اللہ کی جو تعلیم ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ باقی یوتھ کے لیے بھی ریلیونٹ ہو سکتی ہے کیا؟ بالکل ہے ریلیونٹ, ہو سکتی نہیں ہے ریلیونٹ, کیونکہ آج کے دور میں بھی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ آج کہاں تو ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ ذہنیت یہ ہے کہ پیسہ کمانا ایک بہت بری بات ہے, دنیا تو بہت ذلیل چیز ہے, تو دنیا میں کوئی پیسہ کمانی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے. ایک طرف یہ فکر ہے, اور دوسری طرف یہ فکر ہے کہ پیسہ کما کر آدمی اسی میں ڈوب جائے, اسی میں اپنے آپ کو غرق کر دے. تو یہ تعلیم ہمیں, تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کرام کی دی تھی, وہ ہمیں بتاتی ہے کہ آج کے دور میں بھی ہم خوب دنیا کمائیں, دنیا کو خوب حاصل کریں. یہ دنیا ہے ہی مومنوں کے لیے, یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی بھی ہے, اور قرآن کریم سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ دنیا کہ ہر چیز مومنوں کے لیے ہے, لیکن مومن اس کے لیے نہیں ہے. ہمیں اب اس دنیا کے ذریعے سے آخرت کمانے کی فکر کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے, کہ اس میں جو کچھ تم کماؤ گے وہ آخرت میں تم اس کا استعمال کرو گے. تو اس لیے ہمیں دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھ کر استعمال کرنا ہے. تو یہ ہے وہ تربیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی, اور آج کے زمانے میں اسی تربیت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک سوال اور بنتا ہے کہ آج کا نوجوان جس کو اپنا رول ماڈل مانتا ہے تو وہ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کا ڈریسنگ اسٹائل, اس کا ہیئر اسٹائل, اس کا سینس, بات چیت کرنے کا طریقہ, وہ سب کچھ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو نسبت ہے کیا وہ یہیں تک ہے کہ ہم ان کی جو یہ ظاہری آداب میں نے آپ کو بتائے اس کو اپنا لیں, یا اور کچھ اس زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے آج کے یوتھ سے؟ یعنی ایکسپیکٹیشن کیا ہے ہمارا اور رسول اللہ کا تعلق, کیا صرف ان ظاہری چیزوں کو اپنا لینے میں, یا اس سے کچھ زیادہ ایکسپیکٹیشن اسلام یا رسول اللہ کی تعلیم ہمیں بتاتی ہے؟ دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں صاف طور پر ہی بتایا کہ انسانی زندگی کی یہ دونوں پہلو ہوتے ہیں, ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے, ایک اس کا باطن ہوتا ہے. اور اصل چیز اس کی باطن ہوتا ہے, اس کی اندرونی طاقت ہوتی ہے. باطن اگر آدمی کا سدھر جائے, اندرونی دنیا اگر اس کی بدل جائے, تو باہری دنیا بدلے یا نہ بدلے وہ آدمی کامیاب ہوتا ہے. اور اگر اندرون کی دنیا بدل جاتی ہے تو باہر کی دنیا میں بھی بہت جلدی تبدیلی آ جائے گی. لیکن اگر صرف آدمی ظاہری دنیا ہی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا, باطن میں تبدیلی نہیں لائے گا, تو پھر اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی جھاڑی پر کوئی آدمی گلاب کا پھول باندھ دے تو وہ جھاڑی گلاب کا پودا نہیں بن جاتی, وہ آج نہیں تو کل گلاب کا پھول جھڑ جائے گا. لیکن اگر ایک گلاب کا پودا ہے, اس کو پانی دیا جا رہا ہے, اس میں اگر پھول نہیں لگا ہے تو بھی وہ گلاب کا پودا ہے, آج نہیں تو کل اس پر گلاب کا پودا آ جائے گا, گلاب کا پھول آ جائے گا, لیکن وہ گلاب کا پودا کہلائے گا. تو یہی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اپنے اندرون کو, اپنے دل کو چینج کرنے کی کوشش کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسانوں, تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, ایک بوٹی ہے, اور اگر وہ خراب ہو جاتی ہے تمہارا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے, اور اگر اس میں اچھائی پیدا ہو جاتی ہے تو تمہارا پورا جسم اچھا ہو جاتا ہے. اور جان لو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا دل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محنت انسانوں کے دل پر کی, کہ اس کے دل کو تبدیل کیا, اس کے دل میں احساسات کو تبدیل کیا, اس کے دل کے جذبات کو تبدیل کیا, اس کے دل کی امیدوں اور دل کی خواہشوں کو تبدیل کیا. اور یہ جب تبدیلی آئی تو اس کے بعد پھر ظاہر میں بھی تبدیلی آ گئی. تو یہی پروسیجر آج بھی ہمیں کرنا ہے.
آج بھی ہمیں نوجوانوں کو اسی طرح بلانا ہے کہ پہلے اپنے دل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق تبدیل کیا جائے، اس کی امنگوں کو، اس کی خواہشوں کو، اس کے سپنوں کو، اس کے جذبات کو، اس کے احساسات کو، اس کو تبدیل کیا جائے۔ اگر یہ تبدیل ہو جائے گا تو پھر ظاہر بھی ہو جائے گا، اور اگر ظاہر نہیں بھی ہوتا تو یہی تبدیلی ہمارے لیے آخرت میں نجات کا سبب بن جائے گی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ رسول اللہ کی حدیث کے ریفرنس ہے کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے کہ اس کو سدھار لیا جائے تو پورا جسم سدھر جائے گا، یعنی بات یوں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جتنا ظاہر کو صحیح کرنا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ باطن کو صحیح کیا جائے۔ تو ابھی جو جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کی کیا پریکٹیکل بنیادیں ہوں، یعنی ایسا تو کیا کرے آج کا یوتھ کہ ہمارا رسول اللہ سے تعلق اسٹرانگ ہو جائے؟ تو دیکھیے اس کے لیے دو طریقہ ہے۔ ایک تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کے ذریعے سے یہ سارا کام کیا، اس اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے تعلق کو ہمیں مضبوط کرنا پڑے گا۔ وہ محبت کا تعلق اگر کہیں کمزور پڑ جاتا ہے تو ہمارے اندر یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری چیزوں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے دل کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ کن کن طریقوں سے ہم اپنے دل کے اندر یہ تبدیلی لا سکتے ہیں اور دل کی دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں سب سے اہم بات سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے ہر نوجوان کے اندر، اور ہمیں یہ خواہش پیدا کرنا ہے کہ تمہیں اپنے دل کی دنیا کو تبدیل کرنا ہے، اپنے دل کے اندر جو ہے وہ ایمان کی جوت کو جلانا ہے۔ یہ خواہش ان کے اندر پیدا ہوگی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا مطالعہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو کیسے مضبوط باندھا اس کو وہ تازہ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو صحابہ کرام کے جان تھی اس کو کس طرح سے اپنے اس میں وہ کریں گے، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ تو ان کے اندر یہ خواہش پیدا کرنی پڑے گی سب سے پہلے۔ ڈاکٹر صاحب، اسی میں ایک سوال اور پیدا ہو گیا آپ کی اس بات کو سننے کے بعد کہ میں ایز این انڈیویجول یہ کیسے معلوم کروں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، یعنی مجھے یہ کیسے احساس ہو اس چیز کا؟ ظاہر سی بات ہے ایسا کوئی میٹر تو ہے نہیں ہمارے پاس کہ ہم ناپیں، لیکن ایسی کیا بات ہو، ایسی کوئی بات ہے جس سے میں یہ سمجھوں کہ ہاں رسول اللہ کی محبت میرے دل میں ہے، یعنی رسول اللہ مجھے قبول کر لیں بہت بڑی بات ہے، لیکن ایسی کیا بات احساس کروں میں یا یوتھ احساس کرے کہ ہاں رسول اللہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، یا تھوڑی بہت محبت آپ نے رسول اللہ کی پائی ہے؟ ہم کبھی اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھتے ہیں کہ کوئی معاملہ ہمیں کرنا ہو، کوئی فیصلہ ہمیں لینا ہو، کوئی اسٹیپ ہمیں لینا ہو، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے تو کیا حکم دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا کرتے۔ تو ہمیں ہر کام کو کرنے کے پہلے ہمارے نوجوان اگر یہ سوچ لے کہ اگر یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوتا تو کیا اس کو روکتے یا اس کو کرنے دیتے یا کیا کرتے، یہ بات ہمیں جاننا پڑے گی، سمجھنا پڑے گی۔ اور ہر کام کو کرنے کے پہلے ہم کوئی کام کا ارادہ کرنے سے پہلے، کوئی کام کا خیال اپنے دماغ میں لانے سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ہمیں کیا حکم دیتے، یا ہمیں روکتے یا ہمیں آگے بڑھاتے۔ یہ اگر ہمارے ذہن میں سوال ہر موقع پر آتا رہا تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں گے پھر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان معاملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا، کیا رول تھا، اور اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس کے لیے بھی شرط وہی ہے جو میں نے کہا کہ خواہش ہونی چاہیے دل میں کہ ہاں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بننا ہے، مجھے آپ کی اتباع کرنا ہے۔ یہ اگر خواہش ہوگی تو پھر یہ تمام راہیں اس کے لیے کھلتی چلی جائیں گی۔ جی، تو ماشاءاللہ آپ نے جو باتیں بیان کی ہے، یہ تو بات ہوئی وہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے پیدا کر سکتے ہیں اور ان سے رشتہ ہمارا مضبوط جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسے بہت سارے اعمال ہیں جو آج کا یوتھ کر رہا ہے جو کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے رشتے کو مضبوط نہیں بلکہ کمزور کرتے جا رہے ہیں، بلکہ کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے کون سے یعنی اعمال ہیں یا ایسی کون سی باتیں ہیں جو نوجوان کر رہا ہے اس کو اس سے بچنا چاہیے ان کاموں سے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ قلبی تعلق بن جائے؟ جی، آج کے نوجوانوں کی دو بہت بڑی خرابیاں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔
پہلی تو یہ کہ وہ دنیا کی اس چکاچوند میں بہت بری طرح سے مبتلا ہے. دنیا اس کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو ایک چیز بن گئی ہے. تو دنیا کی محبت کو اس کو اپنے دل سے نکالنا پڑے گا. اس دنیا کو یعنی استعمال کرنا، اس کو برتنا، اس پر کہیں روک نہیں ہے، اس کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن اس دنیا میں اپنے دل کو لگا لینا یہ ہے سب سے اہم بات. اس سے ہمیں نوجوانوں کو روکنا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بہت خوبصورت بات اس سلسلے میں کہی ہے. انہوں نے کہا یہ دنیا اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کی گود میں بیٹھ جاؤ، اور یہ دنیا اس لیے بھی نہیں ہے کہ تم اس کو لات مار کر کہیں دور جنگل میں چلے جاؤ، بلکہ یہ دنیا اس لیے ہے کہ تم اس کے سر پر پاؤں رکھ کر آخرت کی منزل طے کرو. تو یہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ دنیا اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کی گود میں بیٹھ جائیں. یہ زمین و آسمان تو ہمارے لیے بنائے گئے ہیں، ہم زمین و آسمان کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں. تو ہمیں اس دنیا کو پوری طرح سے برتنا ہے، لیکن اس دنیا سے ڈٹیچ رہنا ہے. علامہ اکبر الہ آبادی نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. تو یہ کیفیت ہونی چاہیے. تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں نوجوانوں کو اس کی طرف آمادہ کرنا ہوگا کہ یہ دنیا بڑی دل فریب جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کو بس اپنے برتنے کی حد تک رکھو اور اس کے اندر ڈوبنے کی پرواہ مت کرو. دوسری جو نوجوانوں کی خرابی ہے وہ آج کے خاص نوجوانوں کی انڈیویجولزم. وہ سمجھتا ہے بس میں ہی سب کچھ ہوں، میری سوچ سب سے صحیح، میری فکر سب سے صحیح، اور بس وہ اس کا موبائل اور اس کا ڈرائنگ روم، اس کا بیڈ روم، وہ پوری اس کی دنیا ہے. تو اس کے سامنے بات رکھنی پڑے گی کہ نہیں، یہ دنیا تمام انسانوں کے لیے ہے. ان انسانوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھنا اور بنائے رکھنا یہ ہے اصل وہ. یہاں پر تم اکیلے نہیں ہو، یہاں پر اس پوری اجتماعیت کے ساتھ تم ہو، اور اس اجتماعیت کے ساتھ ان کے حقوق کو نبھاتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے تمہیں کام کرنا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کی طرف ہم توجہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کا ذہن جائے گا اس بات کی طرف کہ آخر کس طرح سے ہم اس دنیا کی محبت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اور کیسے ہم دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی کہ زندگی کا مقصد ان کے سامنے واضح کرنا پڑے گا. مقصد زندگی اگر واضح نہیں ہے نوجوانوں کے سامنے تو پھر وہ یوں ہی جو ہے وہ اپنی زندگی کو سگریٹ کے دھوئیں میں اڑاتا رہے گا اور ختم کرتا رہے گا. ان کے سامنے زندگی کے مقصد کو واضح کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ یہ زندگی یوں ہی نہیں ہے، ایک مقصد کے تحت ہے. تم جانور نہیں ہو کہ جانوروں کی طرح صرف کھاؤ پیو اور ختم ہو جاؤ، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، یہ نہیں ہے، بلکہ اس انسانی زندگی کا ایک بہت اعلیٰ مقصد ہے. اس مقصد کو جاننا، اس کا سمجھنا اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ جڑنا یہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور ایشو جو خاص کر کے یوتھ کے ساتھ بڑا انگیج ہوا ہے، آپ نے جیسے سوشل میڈیا کی اور موبائل کی بات کی ہے، تو ایک سوال میرے ذہن میں ایسے آ گیا کہ آج کا یوتھ جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ جاتا ہے اور پھر وہ اس میں کوئی تمیز نہیں کرتا، یعنی جو حدود ہیں اس کو بھی پار کر جاتا ہے. اور یہ کہ بہت سنگین مسئلہ بن گیا ہے آج کے یوتھ کا کہ وہ جو ریلیشن شپ کا ایک ماحول ہے، لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان دوستی اور دوستی بڑھ کر آگے کے حدود بھی پھلانگ جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟ خاص کر کے اس سوال کے پس منظر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو کیسے روکے اور اس کے کیا صحیح ذرائع ہیں کہ وہ اپنی اس خواہش کو کیسے پورا کر سکے. دیکھیے اس کے سلسلے میں ایک بات تو جو میں نے کہی کہ جب تک زندگی کا مقصد واضح نہیں ہوگا تب تک آدمی ڈسٹریکٹ ہوگا، تب تک ادھر کی باتوں میں اور اس میں جو ہے وہ اپنی انرجی اور اپنا وہ صرف کرے گا. تو بہت بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنی زندگی کا مقصد واضح ہو، کہاں جانا ہے، کس طرح سے جانا ہے، کتنا جانا ہے. تو پھر وہ اپنی ہر چیز کو ریگولیٹ کرے گا. وہ شادی کا معاملہ ہو، وہ کسی کے ساتھ دوستی کا معاملہ ہو، ان تمام معاملات میں وہ اپنی زندگی کے مقصد کو اگر پیش نظر رکھے گا تو کبھی وہ کسی غلط سمت میں اس میں نہیں جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ نوجوانوں کو جو ہے اس کی طرف راغب کیا. نوجوانوں میں یہ چیز ہوتی ہے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو بالکل نوجوان تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے ہی بیٹھے ہوئے تھے, اور راستے میں سے کچھ خواتین اور وہ گزر رہی تھی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نوجوان تھے, بار بار ان کی طرف دیکھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے وہ 2-3 بار اس طرح سے ہوا. ظاہر ہے کہ یہ بہت خاموش انداز میں ان کی تربیت کا وہ تھا کہ نہیں, یہ چیز اس بات کے اس کی نہیں ہے کہ تم اپنا وقت اور اپنی انرجی ان کاموں میں صرف کرو, بلکہ تمہارے لیے کچھ اور چیزیں ہیں جو مقرر کی گئی ہیں. جی, آپ نے اپنی بات میں ابھی یہ کہا کہ نوجوانوں کو زندگی کے مقصد کی طرف آنا چاہیے. اگر وہ زندگی کے مقصد کو جانے گا تو اس طرح کی باتیں اس کو ڈسٹریکٹ جو ہے وہ نہیں کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات بھی ملتی ہے, یعنی یہ کچھ اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. تو کیا آپ اس کو ڈیفائن کریں گے کہ یہ آج کے یوتھ کے لیے کیا معروف, یعنی اس کے لیے کیا ہے معروف, کیا کام کرنا ہے اس کو, اور منکر کیا ہے اس کو, کس چیز سے اس کو خود بھی بچنا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے. میں نے ابھی اس سے پہلے ذکر کیا کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی تربیت کی, ان میں ایک یہ ہے کہ یہ بات بتائی گئی کہ کسی بھی سماج کو اگر صحت مند بنیادوں پر قائم رکھنا ہے تو اسے اس سماج میں نیکیوں کو پروان چڑھانا ہوگا اور برائیوں سے سماج کو روکنا ہوگا, اور یہ کام نوجوانوں کا ہے. قرآن میں خود اس بات کو کہا گیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم وہ بہترین امت ہو جس کو تمام انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو. تو یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج میں نیکیوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنے اور برائیوں سے روکنے کا ذریعہ بنے. اگر کسی سماج میں نیکیاں پروان نہیں چڑھتی ہیں اور برائیوں سے نہیں روکا جاتا تو بہت جلد وہ سماج جو ہے وہ گندگی کا شکار ہو جائے گا. جیسا کہ ایک تالاب ہوتی ہے, ایک تالاب میں پانی کو اگر اس کو بہایا نہ جائے, اس پانی کو روٹیٹ نہ کیا جائے, اس کو وہ نہ کیا جائے, تو بہت جلدی اس کے اندر کائی جمع ہو جاتی ہے, بہت جلدی اس کے اندر کیچڑ جمع ہو جاتا ہے, اور بہت جلدی وہ پانی بدبودار اور گندلا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے کہ کسی سماج میں بھی نیکیوں کا حکم نہ دیا جائے اور برائیوں سے روکا نہ جائے تو وہ سماج جو ہے گندگی کا شکار ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ معروف کیا ہے جس کا حکم ہمیں دینا ہے, اور منکر کیا ہے جس سے ہمیں روکنا ہے. تو پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے اور پوری سیرت کے تمام تعلیمات اس سے بھری پڑی ہے کہ معروف ہم کس چیز کو کہتے ہیں اور منکر ہم کس چیز کو کہتے ہیں. میرے خیال سے یہ پوڈ کاسٹ اس بات کا تحمل نہیں کرتا کہ ہم اس کی تفصیلات جو ہے یہاں پر بیان کر سکیں. اس کے لیے کتاب اور سنت کی طرف اگر ہم رجوع کریں تو معروف و منکر ہمارے سامنے آ سکتا ہے صحیح طور پر. آج کا یوتھ ڈاکٹر صاحب ایک سیلف سینٹر زندگی گزار رہا ہے, جیسے آپ نے بھی کچھ نشاندہی کی, ہمارے تجربے میں بات آئی ہے. تو ایسے دور میں جہاں وہ خود کے لیے ہی پریشان ہے, اور یہ سوال ہمیشہ کرتا رہتا ہے جب بھی کسی سے بات کرو تبدیلی کی تو یہ کہے گا کہ میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوتا ہے. ایسے میں یہ پھر میں معروف اور منکر کا سوال دہرانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے سٹارٹ کیا. یعنی اللہ کے نبی نے جب دعوت کا کام سٹارٹ کیا تھا, لوگوں کو دعوت کی طرف بلایا, تو وہ بھی اکیلے ہی تھے. تو وہ کارواں پھر کیسے بنا؟ تو یوتھ کے لیے اس میں کیا میسیج ہے کہ کیسے, یعنی اگر یہ کوئی بالکل اس بات کا شکار ہو گیا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا, بہت ڈی موٹیویٹیڈ ہے, تو اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا رہنمائی ہم کو ملے گی؟ آپ نے خود اس کا جواب تو دے دیا ہے. دراصل آپ پوری انسانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, تبدیلی کی شروعات ایک ہی شخص کرتا ہے, ایک ہی شخص اٹھتا ہے, اور وہ اٹھتا ہے, وہ اپنے پورے کنوکشن کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ اٹھتا ہے, اور جب اٹھتا ہے تو دھیرے دھیرے لوگ اس کے ساتھ آتے جاتے ہیں, اور پھر ایک ماحول بنتا چلا جاتا ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو یہ ہمیشہ کی تاریخ ہے, ہمیشہ یہی ہوا ہے. یہ آپ دیکھ لیں پوری دنیا اس بات کے گواہ ہے کہ ایک ہی آدمی اکیلے نے ہی جب اٹھا ہے اور اس نے انقلاب برپا کیا ہے. تو یہ بات تو نوجوانوں کے سامنے میں رکھنا پڑے گی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آج کا نوجوان تو اس کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ ایک نوجوان کیا کر سکتا ہے. کتنی مثالیں ہمارے آج کے زمانے میں بھی ہے کہ ایک آدمی نے دنیا میں کیا کیا کارنامہ انجام دیا ہے. آپ پوری دنیا کی یعنی اکنامکس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ پیسہ کمانے اور دنیا کو
وہ چاہے وہ ایک شخص بل گیٹس ہو یا اس طرح کا کوئی شخص ہو جس نے کتنا بڑا انقلاب لے کر آئے. پولیٹکس کے میدان میں ہم دیکھیں کہ ایک شخص نے کیا کیا. مارٹن لوتھر کنگ ہے, نیلسن منڈیلا ہے, ایک آدمی تھا نے جنہوں نے اتنا بڑا انقلاب لے کر آئے. تو یہ آج کا نوجوان تو بہت اچھی طریقے سے اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ایک ہی شخص جو ہے اگر ٹھان لے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ہمیں صاف صاف نظر آتا ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو پورا عرب معاشرہ اندھکار میں ڈوبا ہوا تھا, کچھ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اطمینان دلایا کہ نہیں, تم اٹھو, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں شرح صدر عطا کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس اندھیرے میں اپنا ایک چھوٹا سا ایمان کا دیا جلایا, اور وہ ایمان کا دیا دھیرے دھیرے آپ یہ دیکھیں کہ جب آدمی ٹھان لیتا ہے اور ارادے کے ساتھ ایک کام کو لے کر اٹھتا ہے تو پھر پوری دنیا اس کی سازگار ہو جاتی ہے. اور پھر یہ ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار اور اخلاق اور ان کی تعلیمات کا تو اثر یہ تھا کہ اس انسانی تاریخ میں یہ پہلا انقلاب تھا جو اتنی کم مدت میں آیا. 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں, 23 سال میں اسلام نہ صرف عرب میں بلکہ عرب کے باہر روم اور ایران تک میں پہنچ گیا. یہ انسانی تاریخ میں ایسا کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنی کم مدت میں 23 سال کی مدت میں جو ہے وہ اتنا بڑا انقلاب آیا ہو. آپ دیکھیں کہ ہر اس میں کتاب جو شخص لے کر آیا اس کے بعد دوسری یا تیسری پیڑھی میں, چاہے وہ فرانس کا فرینچ ریولوشن ہو, چاہے رشین مارکس کا ریولوشن ہو, وہ کتاب کے لانے والے کی بات کی دوسری یا تیسری پیڑھی میں وہ انقلاب آیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک واحد مثال ہے تاریخ کی کہ جو کتاب لے کر آیا, انہوں نے اپنی ہی زندگی میں اس انقلاب کو جو ہے تکمیل تک پہنچایا. تو ارادے مضبوط ہوں تو ایک انسان ہی دنیا بدل سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک اب آخری سوال نہیں بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی ایک میسج آپ آخری دینا چاہیں تو ضرور دیجیے. جی, تو نوجوانوں سے میرا صرف یہی کہنا ہے کہ یہ زندگی بہت قیمتی ہے اور زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی. کب ہم مر جائیں, کب ختم ہو جائیں, کب اس دنیا سے چلے جائیں اور پھر صرف ہمارا نام رہ جائے, اور جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں تو نام بھی نہیں رہے گا. تو بڑی قیمتی زندگی ہے, اس کی قدر کیجئے, اس زندگی کو زندگی کی طرح گزاریے, اس زندگی میں اپنے مقصد کو پہچانیے اور اس مقصد کو پورا کرنے میں جٹ جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, سیرت صحابہ کو سمجھیے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کی معنویت کو, اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھ کر اس زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے کے لیے تیار ہو جائیے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے آتے ہیں تو وہ تبدیلی نہ صرف یہ کہ آپ کی زندگی میں رہے گی بلکہ آپ پورے معاشرے کو تبدیل کرنے کے قابل ہو جائیں گے, اور معاشرے کو تبدیل کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آخرت میں آپ جواب دینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے, اور وہ گھر جو آپ ہی کے لیے مخصوص ہے, جنت کا وہ گھر, دائمی گھر, وہ اللہ تعالیٰ آپ کو انعام میں دے گا. تو بس یہی بات ہے جو میں نوجوانوں کو کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کی قدر کیجیے. ڈاکٹر سلیم صاحب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. دوستوں, آج کا سب سے بڑا پیغام بس اتنا ہے, اگر کبھی زندگی میں راستہ کھو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایک روشنی کے مینار کی طرح ہے. ان کی سیرت ایک ایسی مثال ہے جو ہمیں عمل, امید اور مقصد سے بھری زندگی جینے کا طریقہ سکھاتی ہے. اب وقت ہے کہ ہم اپنے جذبات کو صرف الفاظ یا نعت پاک تک محدود نہ رکھیں بلکہ انہیں اپنے کردار میں, اپنے ارادوں میں اتاریں. انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.